ریڈیو پاکستان مذاکروں کے سلسلے مستحکم پاکستان میں آج کا موضوع ہے زرعی خود کفالت کے لیے حکومتی اقدامات۔ پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور۔ سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر مذاکروں کا سلسلہ مستحکم پاکستان میں آج کا موضوع زرعی خود کفالت کے لیے حکومتی اقدامات۔ میں ہوں سجاد احمد بری، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے۔ سامعین، سرسبز پاکستان کا خواب ہر پاکستانی کا خواب، اور سرسبز پاکستان کا خواب ہماری زرعی ترقی سے جڑا ہوا ہے۔ معیشت کے میدان میں زراعت کا کیا کردار ہے، زرعی خود کفالت کس حد تک پاکستانی معیشت کی ترقی کے لیے ضروری ہے، حکومت اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اور زمینی حقائق کیا ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ڈاکٹر مدحت کامل کو۔ آپ 30 برس سے زائد زرعی تعلیم تدریس کا تجربہ رکھتے ہیں اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے پروفیسر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مثالی کاشتکار بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر لیاقت علی چودھری۔ آپ سینئر سائنٹسٹ ہیں ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور میں، اور ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سلمان احمد۔ آپ ایگریکلچر آفیسر ہیں محکمہ زراعت توسیع بہاولپور میں۔ گفتگو کا آغاز چاہوں گا میں ڈاکٹر مدحت کامل آپ سے۔ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ زرعی خود کفالت ہے کیا، اور اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے پاکستان میں زراعت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کے حیثیت سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مختلف اجناس کی پیداوار میں خود کفالت رکھتے ہوں، اور ہماری درآمد پر فوکس کم ہو اور برآمدات ہماری بڑھے۔ لہٰذا حکومت مختلف پیداواری انسینٹیوز دے رہی ہے کسانوں کو، اور اس کا فوکس چھوٹا کاشتکار ہے، کیونکہ جب تک چھوٹا کاشتکار ترقی نہیں کرے گا ہماری زراعت ترقی نہیں کرے گی۔ حکومت نے اس سلسلے میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو خصوصی طور پر مختلف مراعات دی ہیں۔ مثلاً انہوں نے بلا سود قرضے فراہم کیے ہیں، اور اس میں زرعی ترقیاتی بینک کے علاوہ دیگر بینک جو ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی کسانوں کو بلا سود قرضے فراہم کریں۔ جی، اس کے علاوہ حکومت نے چھوٹے کاشتکاروں کو پیداواری اخراجات کے علاوہ مختلف آلات کی خریداری کی سہولت بھی دی ہے۔ کسانوں کو ٹریکٹر کی خریداری بھی بلا سود قسطوں کے ساتھ فراہم کرنے کا بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ پیداواری صلاحیت بڑھے، اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے اس نے زرعی شعبے کو فعال کیا ہے، اور ہر فصل کی کاشت کے آغاز میں حکومت کی کوشش ہے کہ جو پیداواری ٹیکنالوجی ہے وہ ہماری کسانوں تک پہنچے۔ لہذا اس سال آپ نے گندم کے کاشت کے سیزن میں دیکھ لیا ہوگا کہ زرعی شعبہ نے کسانوں کے ساتھ بہت ساری مذاکرات کیے، بہت ساری میٹنگز کیں، اور ان کو گندم کی کاشت کے بارے میں ٹیکنالوجی فراہم کی، جس کو استعمال کرتے ہوئے کسان جو ہیں وہ بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حکومت نے دیگر بھی فصلات کے لیے یہی پروگرام رکھا ہوا ہے کہ ان کی کاشت کے موقع پر وہ کسانوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو پیداواری جو ٹیکنالوجی ہے وہ فراہم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری اہم فصلات مثلاً گندم، کپاس، چاول، گنا کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی شرح 4.5% رہی ہے۔ بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی ڈاکٹر صاحب۔ سلمان، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پیداواری صلاحیت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، ٹیکنالوجی کا اس میں رول کیا ہے، اور بڑے کاشتکار اور چھوٹے کاشتکار کیسے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ زرعی خود کفالت کا حصول ممکن ہو سکے۔ اور اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کا ادارہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، گفتگو کا آغاز کیا کہ زرعی خود کفالت اس وقت جو ہماری ایگریکلچر ہے اسے بنیادی طور پہ 2 چیلنجز درپیش ہیں۔ جی، نمبر 1 جو ہماری آبادی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 2 جو ہمارے وسائل ہیں، زمین ہو گیا، پانی ہو گیا، ان میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عمران خان صاحب کے وی این کے تحت ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا نام ہے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام۔ جی، اس میں مختلف فصلوں کے حوالے سے پورا ایک پیکج ہے گورنمنٹ کا۔ مثال کے طور پہ جس طرح گندم میں ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، بنیادی خوراک ہے، تو اس کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ شروع میں سرٹیفائڈ، جسے ہم کہتے ہیں صحت مند اور تصدیق شدہ بیج،
اس کی فراہمی کسانوں کو کی گئی. اس کے بعد جس طرح کووڈ کے حوالے سے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی فلیکچویشن ہو رہی ہے تو جو زرعی مداخل ہیں یا ان پٹس ہیں ان کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی. جی. تو ہمارے فارمر کو سہولت دینے کے لیے اس پہ سبسڈی کا آغاز کیا گیا ہے. جو کھاد ہے ڈی اے پی ہو گئی, ایس او پی ہو گئی, ایم او پی ہو گئی, نائٹروفاس ہو گئی, ان تمام پہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. نمبر 2, ایسے جدید آلات جو اس وقت زراعت کی اہم ضرورت ہیں, خواہ وہ گندم کی فصل کی ہوں, کماد کی فصل کی ہوں, چاول کی فصل کی ہوں, جو ہماری بنیادی اہم فصلیں ہیں, ان سب آلات پہ گورنمنٹ 50% تک سبسڈی دے رہی ہے تاکہ ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ جدید مشینی طریقہ اپنائے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے. اس کے علاوہ ذمہ داروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور جو ہمارے ایسے ذمہ دار جو جدید طریقے نہیں اپناتے انہیں اس بات پہ قائل کرنے کے لیے حکومت پیداواری مقابلے کروا رہی ہے. اس میں ہماری آئل سیڈ بھی ہیں, تیل دار اجناس ہو گئی, گندم بھی ہے, چاول بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پھل دار اجناس ہیں, آم ہو گیا, کنو ہو گیا, ان کی پیداواری مقابلے کروا رہی ہے ضلع کی سطح پہ, پھر ڈویژن کی سطح پہ, پھر پنجاب کی سطح پہ. جی. تو ان میں جو اول دوم سوم آ رہے ہیں انہیں لاکھوں روپے کے انعامات دے رہی ہے. اس کے علاوہ ڈیمانسٹریشن پلاٹ لگوا رہی ہے. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ جو پیداواری خرچہ ہے ہمارے ذمہ دار کا وہ کم ہو, اس کی پیداوار بہتر ہو, تاکہ جو ہمارا ذمہ دار ہے وہ بھی خوشحال ہو, پاکستان زرعی خود کفالت کی طرف بڑھے اور ہمارے پاکستان کی بہتری ہو. ڈاکٹر لیاقت, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک سینئر سائنٹسٹ ہیں ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور میں. زرعی خود کفالت میں زرعی خود کفالت کے لیے سائنسی تحقیق, ہمارے سائنٹسٹوں کا کیا رول ہے؟ پیداواری خرچہ کم کر سکتے ہیں, کچھ نئے رستے دکھا سکتے ہیں تحقیق کے میدان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے شعبے کی طرف سے کتنی سپورٹ مل رہی ہے زرعی خود کفالت کو؟ جی شکریہ. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ملک کی معیشت اس وقت ہی مضبوط ہوتی ہے جب اس کے لوگوں کے لیے, بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے لیے کھانے کی خوراک وسیع طور پر موجود ہو. جی. تو اس سلسلے میں جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ خوراک کو کس طرح بڑھانا ہے تو اس میں مختلف طرح کے عوامل ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری چونکہ گندم جو بیسیکلی ہماری خوراک ہے, یہ ایک اسٹیپل فوڈ جسے کہتے ہیں, تو اس میں دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو ریسرچ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کی پیداوار کو بڑھانا اور اس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکنالوجی ذمہ دار تک منتقل کرنا بیسیکلی ہمارا یہی کام ہے. جی. اور ہم وہ ورائٹیز دے رہے ہیں جو زیادہ پیداوار دیں بیماریوں کے خلاف اور موسمی حالات کے مطابق, چونکہ بدلتے ہوئے کلائمیٹ کے مطابق جو بھی ورائٹی بہتر پرفارم کرتی ہے, اچھی پیداوار دیتی ہے, وہی ذمہ دار اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اس طرح کی ہم ورائٹیز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ریسرچ کا جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو پھر ہم میڈیا کے ذریعے, اپنے کوئی سیمینارز کے ذریعے, ریڈیوز کے ذریعے اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے ورکرز کے ذریعے ذمہ دار تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس ٹیکنالوجی کا, اس نئی ورائٹی کا ذمہ دار کو فائدہ ہو سکے اور وہ اپنے صحیح طور پہ اگا سکے اور اچھی پیداوار لے سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہم بیج پروڈیوس کرتے ہیں جسے ہم پری بیسک سیڈ یا بیسک سیڈ کہتے ہیں, وہ بھی ہم سیڈ کمپنیز کے ذریعے اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ذریعے ذمہ دار تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اچھا سیڈ استعمال کر کے اچھی پیداوار لے سکیں. جب ہم گندم کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہوگا کہ اس کی ایک تو کوانٹٹی بہتر ہو, یعنی کہ پیداوار اچھی آئے, اور دوسرا اس کی کوالٹی بھی امپروو ہو. کوالٹی میں اس کی نیوٹریشنل ویلیوز جو ہوتی ہیں, اسپیشلی جس طرح آج کل یہ کووڈ کا جا رہا ہے سیزن, بلکہ پچھلے 2 سال سے ہمیں یہ درپیش ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں جی زنک کو خوراک میں شامل کریں. جی. چونکہ زنک ڈیفیشنسی اگر ہم ورلڈ وائز دیکھیں تو 1/3 پاپولیشن جو ہے زنک ڈیفیشنٹ ہے. اگر پاکستان کا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو 3 بچوں میں سے 1 بچہ زنک ڈیفیشنسی کا شکار ہے, اور اس طرح تقریباً کوئی 39 سے 40% خواتین زنک ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. اور اس میں یہ اس کے جو ڈیفیشنٹ ہو جائے تو قوت مدافعت بیماریوں کے خلاف
کم ہو جاتی ہے اور بچوں میں سٹنٹ گروتھ کا ہونا، یہ ساری ڈیفیشنسی کی نشانی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی بڑھے، اور اسپیشلی زنک کے حوالے سے ہم نے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پروگرام شروع کیے تھے اور سپلیمنٹری فوڈ زنک دینے کے لیے کچھ پروجیکٹ بھی شروع کیے. تو پھر NARC نے ایک ورائٹی پروڈیوس کی زنکول کے نام سے، اس کے اندر زنک کافی تھی جو وہ، لیکن اس کی پیداوار کم تھی. اس کے بعد 2019 میں ہمارے ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد والوں نے اکبر کے نام سے ورائٹی دی. اس میں زنک کوئی 36 ppm کی تھی، کافی زنک تھی، جس سے خوراک کے ذریعے ہی زنک کی ڈیفیشنسی کو پورا کیا جا سکتا تھا. اب پچھلے سال الحمدللہ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ نے، ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2 ورائٹیز ایسی دی ہیں جو کہ ان سب سے زیادہ ان کے اندر زنک پائی جاتی ہے، پیداوار بھی اچھی ہے اور ذمہ دار کے لیے فیزیبل بھی ہے، سیڈ بھی ہے. صادق اور نواب کے نام سے 2021 صادق اور نواب 2021 یہ ہم نے دی ہیں گندم کی ورائٹیز پچھلے سال، جن کے اندر زنک جو ہے وہ 39 ppm ہے. اس طرح اس ڈیفیشنسی کو اگر سمپلی خوراک جو کہ ہم ہر کوئی دیہات میں بھی شہر میں بھی روٹی تو ڈیفینیٹلی ہم یوز کرتے ہیں، اور گندم جو ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے، خوراک کے لیے، اگر وہ سمپلی یہ فورٹیفائڈ فوڈ یوز کرے گا اور سمپلی یہ اس طرح کی فورٹیفائڈ ورائٹیز جو ہمارے انسٹیٹیوٹ دی ہیں وہ اگائے گا، وہ آٹا کھائے گا، تو اس کی زنک کی ڈیفیشنسی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہماری زرعی میدان میں جو تحقیق ہے، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو کتنا سپورٹ دے رہے ہیں، کاشتکار کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں زرعی خود کفالت کے حصول میں، ان کا رول آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں زرعی تحقیق کو؟ جی، جس طرح میں گندم کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال ہماری جو گندم تھی اس میں تقریباً 2 ملین ٹن کا اضافہ ہوا. پچھلے سال جو ہماری گندم کی پیداوار آئی، میں کہہ سکتا ہوں تو 27.29 ملین ٹن تھی، جبکہ اس سے پہلے سال 25.24 ملین ٹن تھی. یہ جو اضافہ تھا یہ ڈیفینیٹلی ہمارے نئی ورائٹیز کا جو کہ اچھا پوٹینشیل رکھتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی کا، اور ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایفرٹس کا جو ذمہ دار تک ان کی ٹیکنالوجی پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا. ڈاکٹر مدحت آپ بتائیے، آپ ایک مثالی کاشتکار بھی ہیں اور زرعی تعلیم کی تدریس کا تجربہ بھی ہے. اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کاشتکار کے طور پر زرعی خود کفالت کے حصول میں کاشتکار کے کردار سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں، اور ایک کاشتکار اسٹیٹ سے اور اداروں سے کیا چاہتا ہے کہ زرعی خود کفالت میں اس کا رول جو ہے وہ ڈٹرمن ہو سکے، وہ ایک بڑا کردار ادا کر سکے؟ کاشتکار کیسے سپورٹ کر سکتا ہے ایگریکلچر اکانومی کو؟ پچھلے سال کرونا کی وبا کی وجہ سے اور ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں اس کی قدر میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے زرعی مداخل جو تھے ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا. دوسرا، کسان کو بہت بڑا چیلنج موسمی جو تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے ہوا. اب کسان کی سہولت کے لیے حکومت نے جو کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے کسان کے حالات میں بہتری آئی ہے. کسانوں کی جو قوت خرید ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے مختلف پیداواری جو مداخل ہیں ان میں سبسڈی فراہم کی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو ان کی خریداری جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے. کسان کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ پانی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے. لہٰذا کسان کو پانی جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کی کافی مدد ہمیں مل گئی ہے، جیسے کہ وہ سبسڈی فراہم کر رہی ہے سولر ٹیوب ویل کے لیے، اور سولر ٹیوب ویلوں نے کسان کے جو ہے اخراجات جو ہے اس میں کافی کمی پیدا کر دی ہے. اس کے علاوہ کسان جو ہے وہ واٹر مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی وہ کھالوں کو پکا کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں پانی کی جو ہے فراہمی میں سہولت پیدا ہو گئی ہے. ڈرپ ایریگیشن جو ہے وہ بھی ایک پانی کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ایک اہم ضرورت بن گئی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے باغات ہیں یا ایسی زمین جو ناہموار ہے اس میں ہمیں ڈرپ ایریگیشن کی سہولت بھی جو ہے وہ مل رہی ہے، جس میں کافی ساری سبسڈی جو ہے حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے اور اس کے اخراجات حکومت برداشت کر رہی ہے. پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں زمین کا ہموار ہونا بڑا ضروری ہے. لہٰذا حکومت نے کسانوں کو سہولت دے دی ہے کہ وہ لیزر
لینڈ لیبر جو ہے وہ ہمیں سستی قیمت پر دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی جو کمی ہے اس پر بھی قابو پانا آسان ہو گیا کہ پانی ضائع نہیں ہوتا اور فصل کو بھی یکساں طور پر لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر سلمان، آپ بتائیے کہ کون سی ایسی فصلیں ہیں پاکستان میں جو پاکستانی زراعت کو مستحکم کرنے کے لیے اور زرعی خود کفالت کے حصول میں بڑا رول پلے کر رہی ہیں؟ بظاہر تو ہمیں کپاس اور گندم سمجھ میں آتی ہیں، یہ دو بڑی فصلیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سی فصلیں ہیں جو ہمیں زرعی کفالت خود کفالت کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ اچھا، اس میں جو آپ کا سابقہ کوشچن تھا کہ جو زراعت ہے اس کا خود کفالت میں کردار کے حوالے سے، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جی جی، کہ کسی بھی جو قوم کا ہوتا ہے نا تحفظ، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری آرمی ہے وہ ہمارے بارڈر پہ تحفظ کر رہی ہے، جی، اس طرح ملک کے اندر جو غذائی ضرورت ہے اس کا تحفظ ہمارا کاشتکار کر رہا ہے یا ہمارے جو ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں۔ جس طرح ایک آرمی بارڈر کا تحفظ کرتی ہے، اس طرح جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یا زرعی سائنسدان ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا غذائی تحفظ کر رہے ہیں۔ غذائی تحفظ اور بارڈر کا تحفظ یہ مل کے کہلاتا ہے قومی سلامتی، کہ پوری قوم کا تحفظ ہے، کہ اس کی صحت کی بھی حفاظت ہو اور اس کی غذائی بھی حفاظت ہو۔ جو ایگریکلچر ہے یہ اس طرح کا علامہ کہ ایک بہترین نظام ہے۔ ایک تو ہمارا ذمہ دار جو ہماری غذائی تحفظ کی حفاظت کر رہا ہے، دوسرے نمبر پہ تقریباً آپ کی 43% جو لیبر فورس ہے اس کے روزگار کا ذریعہ صرف ایگریکلچر ہے۔ اسی طرح اگر آپ جی ڈی پی کی بات کریں تو اس میں 19.4% رول ہے ہمارے ایگریکلچر کا، مطلب کہ غذائی تحفظ بھی ہو رہا ہے، روزگار بھی ہو رہا ہے، اور جو ملک کی آمدنی ہے اس میں بھی زراعت کا حصہ ہے۔ جی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ دو ایشوز اس میں ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں ایک پروگرام شروع کیا ہے، اس کا نام ہے کراپ انشورنس۔ جی، ایسے ہمارے ذمہ دار جو چھوٹے ذمہ دار ہیں جن کا 5 ایکڑ تک کا رقبہ ہے، وہ اپنے آپ کو محکمہ کراپ رپورٹنگ کے پاس رجسٹر کروائیں گے، ان کا فصل کا بیمہ ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی سہولت اس میں گورنمنٹ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بیمے کی کوئی قسط ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں اگر ان کی فصل کا نقصان ہوتا ہے تو انہیں باقاعدہ اس کا پریمیم ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ ذمہ دار جن کا رقبہ 5 سے 25 ایکڑ کے درمیان ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، لیکن انہیں بیمے کی آدھی قسط ادا کرنی پڑے گی۔ جو آدھی قسط ہے وہ گورنمنٹ سبسڈی کی صورت میں خود ادا کرے گی۔ جی، تو جہاں تک فصلات کی آپ نے بات کی ہے، بنیادی فصلیں ہیں جس طرح گندم کی بات ہو گئی، کپاس ہو گئی، چاول ہوگی، مکئی ہو گیا۔ میں اس پروگرام کے توسط سے ایک بہت ہی حکومت پنجاب کے اہم پروجیکٹ کے بارے میں ذمہ دار بھائیوں کو بتانا چاہوں گا۔ جی، گورنمنٹ نے ایک منصوبہ شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے پنجاب میں ادویاتی پودوں کی کاشت اور رقبے کی ترویج۔ جی، دنیا آپ دیکھیں آرگینک کی طرف آ رہی ہے واپس۔ اس طرح جو میڈیشنل پلانٹس ہیں ان کی وارث بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو میڈیشنل پلانٹس ہیں یہ موسٹلی ایسے پلانٹس ہیں جو زیادہ تر صحرائی آب و ہوا کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اس وقت پورے پاکستان میں اسم گول کی صرف ایک منڈی ہے اور وہ ضلع بہاولپور کی تحصیل ہے حاصل پور۔ تو اس طرح اور بھی ادویاتی پودے ہیں، بلنگو ہو گیا، زیرہ ہو گیا، کلونجی ہو گئی۔ یہ وہ پودے ہیں جو تھوڑے سے پانی کے ساتھ، تھوڑی سی کھاد کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے ہم یا نہیں اگاتے۔ میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں، اس وقت اسم گول کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں صرف ایک ہی ایکسپورٹر ہے، وہ ہے انڈیا، اور وہاں جو اسم گول ہوتا ہے زیادہ تر گجرات میں اور راجستھان میں ہوتا ہے جہاں ریتلی زمینیں ہیں۔ ہمارے پاس بھی اللہ پاک نے صحرا دی ہیں، ریتلی زمینیں ہیں، یہاں وہ بہت اچھے طریقے سے اسم گول ہو سکتا ہے۔ اب المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان اپنی اسم گول کی جو ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم انڈیا سے اسے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو اس طرف رجحان بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک منصوبہ شروع کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پنجاب میں ادویاتی پودوں کی کاشت اور رقبے کی ترویج۔ اس کے تحت ہم ذمہ داروں کو جو جدید طریقے ہیں میڈیسنل پلانٹس کے، ادویاتی پودوں کی، ان کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے ہیں، اور ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے لیے ہم نے مخصوص ذمہ دار سلیکٹ کیے ہیں۔ ان کے پاس ہم نے اسم گول، بلنگو، کلونجی، تلسی، اس طرح کے پودے لگوائے ہیں۔ ان کا جو ایک من کا ریٹ ہے مارکیٹ میں 8 سے 10 ہزار روپے کا ہے۔ تو یہاں ہم نے ڈیرا بکھا ایک مرکز ہے بہاولپور میں، یہاں ہم نے کلونجی لگوائی تو تقریباً ان کی 10 من اوسط آئی۔ اس کا آپ ریٹ دیکھ لیں، اس کا 15 سے 20 ہزار روپے ریٹ ہے ایک من کا۔ تو سمجھیں مطلب کہ تھوڑے پانی کے ساتھ
تھوڑی ان پٹ کے ساتھ, تھوڑی کھاد کے ساتھ آپ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. تو یہ نئے راستے ہم نے نکالنے ہیں. ڈاکٹر مدحت, آپ بتائیے کاشتکار کس حد تک مطمئن ہے حکومتی اداروں کی مدد سے, رہنمائی سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاشتکاروں کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے زرعی خود کفالت کے لیے تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور قومی سطح پر بھی ہم ایک بہتر زراعت کی تصویر دیکھ سکیں؟ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قیمتی زرعی مبادلہ جو ہے بچایا جائے, اور ہمیں اپنی زرعی ضروریات کے لیے ہمیں باہر سے فصلات کو نہ حاصل کرنا پڑے. اس وجہ سے حکومت نے خصوصی طور پر روگنی اجناس کی فصلات اور دالوں کی فصلات پر توجہ دی ہے, اور اس کے اوپر سبسڈی فراہم کی ہے, اور ان کے جو بیج ہیں ان کے اوپر انہوں نے بڑے رعایتی قیمتوں پر کسانوں کو فراہم کر کے ان کو سہولت دی ہے تاکہ وہ اس کی کاشت کو بڑھائیں اور ہمیں روگنی اجناس کے لیے جو خوردنی تیل ہے وہ باہر سے نہ منگوانا پڑے. جی. اس کے علاوہ جناب کپاس ایک ہماری ایک اہم فصل ہے, اور کپاس پچھلے چند سالوں میں متاثر ہوئی موسمی حالات کی وجہ سے, وہ بھی الحمدللہ اب اس کی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے, اور حکومت نے کپاس کی پیداواری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے کسانوں کو بڑی سہولت فراہم کی ہے اور ان کو معلومات بر وقت مہیا کی ہیں, اور وہ کسان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور اس کی ہر طرح سے مدد اور معاونت کر رہی ہے جو کہ اس کے وسائل میں ہے. جی. ابھی حال ہی میں وزیر اعظم صاحب نے کپاس کی فصل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ایک پاکستان کاٹن اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی ہے, جو کہ اس کے تمام مسائل کو دیکھے گی, اور اس میں انہوں نے جو ہمارے سینئر سائنٹسٹ ہیں ان کو شامل کیا ہے, اور اس کے اوپر کافی رقم جو ہے وہ رکھی ہے تاکہ کپاس کی فصل پر تحقیق ہو اور کپاس کی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جا سکے. سلمان, آپ بتائیے کہ موجودہ حکومت کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے. کسانوں کو سپورٹ ملے گی تو ظاہر ہے ملک کی زراعت کو سپورٹ ملے گی. کسان کارڈ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کسانوں کی حالت بدلنے کے لیے اور زراعت کو مستحکم کرنے کے لیے؟ یہ جو کسان کارڈ ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت انقلابی انیشیٹو ہے حکومت پاکستان کا. جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ پہچان ہے کہ بھی بندہ پاکستان کا شہری ہے, جی, اسی طرح کسان کو شناخت دینے کے لیے اس کے لیے کسان کارڈ کا اجراء کیا گیا ہے. ایک تو یہ کسان کو شناخت دے کر بھی یہ جو ہمارا کاشتکار ہے واقعی کاشتکار ہے, ہمارا ذمہ دار ہے. جی. دوسرا سبسڈی کے حصول کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا تھا ذمہ داروں کو, تو اسے بھی ختم کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ جو سبسڈی کی اماؤنٹ ہے, جو رقم ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی, جسے ذمہ دار ہمارا کسان کارڈ کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح کوئی فارمر ہے اس نے کوئی بینک سے قرضہ لینا ہے یا اس نے کوئی ٹریکٹر وغیرہ خریدنا ہے, تو اس کے لیے کہا جاتا تھا بھی آپ زمین کے کاغذ لیں, ایک مکمل پروسیجر ہوتا تھا. جی. ہمارے کاشتکار کو کچھ مشکلات ہوتی تھیں, تو کسان کارڈ اس سب کا حل ہے. جب کسان کارڈ کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی ذمہ دار ہے. تو جو اس کے درمیان میں تھے کہ جی زمین کے کاغذ لو یا فلاں چیز لو, فلاں سے تصدیق کروا کے لو, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پلس جو سبسڈی کی رقم ہے یا جو بھی سہولت ہے وہ براہ راست ذمہ دار کو مل جائے گی. بہت شکریہ. زرعی خود کفالت کے لیے حکومتی اقدامات. ریڈیو پاکستان سے قومی نشریاتی رابطے پر مذاکروں کا سلسلہ مستحکم پاکستان کے سلسلے میں آج ہم نے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں زرعی خود کفالت کے لیے حکومتی اقدامات اس موضوع پر اپنے مہمانوں سے گفتگو کی. یقیناً پاکستان ہماری ماضی کی شناخت, حال کی پناہ گاہ اور مستقبل کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز ہے. ان امیدوں اور آرزوؤں میں ہم رنگ بھر سکتے ہیں سرسبز پاکستان کے ذریعے. میں اپنے مہمانوں ڈاکٹر لیاقت علی چودھری, ڈاکٹر سلمان احمد اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مدحت کامل, ایک مثالی کاشتکار, آپ تینوں مہمانوں کا ریڈیو پاکستان بہاولپور تشریف آوری پر شکر گزار ہوں. اب اپنے میزبان سجاد احمد بری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. مذاکروں کے سلسلے مستحکم پاکستان میں آج کا موضوع تھا زرعی خود کفالت کے لیے حکومتی اقدامات. ریکارڈنگ انجینئر راشد علی, پروڈیوسر محمد عاشق عباسی. پیشکش ریڈیو پاکستان بہاولپور.